الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی آلہ واصحابہ الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ العلی العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و صلات کے بعد میرے محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کی اس نشست میں جس عنوان پر میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے سخاوت مصطفیٰ۔ میرے دوستو، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مالک کائنات نے بے شمار اوصاف کے ساتھ نوازا۔ ان اوصاف میں سے چند ایک اوصاف کا میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مالک کائنات نے جود و کرم اور سخاوت جیسی بے شمار صفات کے ساتھ متصف فرمایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ سخی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اور جواد اسے کہا جاتا ہے جو خود تو نہ کھائے لیکن دوسروں کو کھلائے۔ فرمایا اسی لیے اللہ رب العزت کو سخی نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت بذات خود کھانے پینے کی اشیاء سے پاک ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو جواد کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت خود تو نہیں کھاتا لیکن وہ ساری مخلوق کو کھلاتا ہے۔ احباب ذی وقار، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مالک کریم نے دنیا و آخرت کے تمام خزانے سب سے بڑھ کر عطا کیے، اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کر سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ بہادر بنا کر اور تمام اولا اوصاف عطا فرما کر مبعوث فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سب سے جدا ہے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ میرے دوستو، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مالک کریم نے سارے خزانے عطا فرما کر اور فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ اس رسول کی شان یہ ہے کہ جب کبھی کوئی سائل اس سے سوال کرتا ہے، جب کبھی کوئی مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو وہ رسول کبھی بھی منع نہیں فرماتا، اور اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ لوگوں کبھی بھی کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، اس آیت کریمہ کی وضاحت مزید میں کرتا چلوں کہ حضرت عبداللہ بن جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کبھی بھی کوئی شخص سوال کرتا تو آپ اسے لا یعنی نہیں کبھی نہیں فرماتے تھے۔ میرے دوستو، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کے واقعات بے شمار ہیں۔ چند ایک واقعات کو اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے 2 پہاڑوں کے برابر جتنی بکریاں عنایت فرما دی۔ جب اس شخص کو اتنی ساری بکریاں عطا کی تو وہ شخص اپنی قوم واپس گیا اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا لوگو مسلمان ہو جاؤ، بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فاقوں کا خوف نہیں رہتا۔ احباب ذی وقار، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیا کہنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سے لوگوں کو 100 اونٹ عطا کیے، اور پھر حضرت صفوان کو پہلے آپ نے 100 اونٹ عطا کیے، پھر دوسری مرتبہ 100 اونٹ عطا کیے۔ آپ کی یہ سخاوت دیکھ کر آپ کو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ سب دیتے ہیں
اور آخرت کی تمام بھلائیاں کماتے ہیں۔ میرے دوستو، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کا اندازہ آپ صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی لگا سکتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ قبیلہ بنو حزان کے 6000 قیدیوں کو بغیر کسی معاہدے کے اور بغیر کسی چیز کے طلب کے واپس لوٹا دیا۔ یا رسول لوگوں، ہماری کسی ملک سے جنگ ہو یا کسی بھی گروہ سے جنگ ہو اور ان کے قیدی ہمارے پاس ہوں تو ہم بغیر کسی معاہدے کے نہیں چھوڑتے، بغیر کوئی فدیہ لیے نہیں چھوڑتے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت پر قربان جاؤں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قبیلہ بنو حزان کے 6000 قیدیوں کو واپس لوٹا دیا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سونا عطا کیا کہ حضرت عباس میں اسے اٹھانے کی طاقت نہیں تھی۔ میرے دوستو، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ آپ کی بارگاہ میں 90,000 درہم پیش کیے گئے۔ جب وہ 90,000 درہم پیش کیے گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان میں سے ایک بھی درہم اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا، بلکہ ان تمام 90,000 درہموں کو چٹائی پر رکھا اور کھڑے ہو کر آپ وہ غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کرتے گئے۔ جب وہ 90,000 دینار درہم تقسیم ہو گئے تو بعد میں ایک سائل آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس بھی کچھ نہیں، مجھے بھی کچھ عنایت فرما دیجئے۔ تو لوگوں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سخاوت کو دیکھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے منع نہیں فرمایا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں، اب کچھ نہیں بچا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا کہ تم بازار چلے جاؤ، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے، جو چیز تمہیں ضرورت ہے، وہ چیز میرے نام پر ادھار خرید لو، جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں ادا کر دوں گا۔ احباب ذی وقار، آخری ایک حدیث عرض کر کے میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا کہ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کل کے لیے اپنی کوئی چیز جمع نہیں کرتے تھے۔ میرے دوستو، یہ تھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو بے شمار عطا کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔